اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے جلد امیر ہونے کا وظیفہ، سورہ الاعراف کی ایک آیت کا عمل۔ یہ عمل جو ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 10، یہ بڑی مشہور آیت ہے اور اس کے پہلے بھی بہت سارے اعمال آپ کو بتائے جا چکے، بلکہ کئی بزرگوں نے یہاں پر یوٹیوب پہ بھی یہ بیان کیا کہ جناب اپنا ذاتی گھر بنانے کے لیے بھی اس آیت کا عمل پیش کیا۔ اچھا، ابھی ایک بات تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ ذاتی گھر کے لیے کسی آیت کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اسے کیا ہوگا، اس سے پیسہ ہی آئے گا تو گھر بنے گا نا، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے، اور گھر جو ہے وہ آج کل کے دور میں اتنا سستا آئٹم بھی نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں کی بات ہوتی ہے۔ تو اٹ مینس کہ اگر آپ اس عمل کی تھوڑی سی اس کے اوپر غور کریں تو اس آیت کے اندر بیسیکلی بہت ساری دولت چھپی ہوئی ہے کہ جب آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو اگر اس کو کریں گے تو کیا ہوگا کہ ایک تو وہ عمل جو آپ کو بتایا گیا کہ چلیں جی یہ اس کے لیے اپنے گھر کے لیے اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے، غالباً ہر نماز کے بعد اس کا پڑھنا تھا 10 بار شاید عمل بتایا۔ لیکن اب یہ اس آیت کو میں آپ کو اس طرح سے اس کا طریقہ بتاتا ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ یہ آیت پڑھنے سے اللہ پاک کی طرف سے رزق میں اضافہ جو ہے نا وہ خود بخود مطلب رزق بڑھنے لگتا ہے بندے کا، انکم میں، یعنی کہ انکم انہانس ہو جاتی ہے، دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیں۔ تو ہر وہ کام اور وہ چیز جو بھی آپ کو کہیں سے پتہ لگتی ہے تو اس کو کرتے رہے۔ میں تو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہوں، ہر چیز کو جو بھی بہتر لگتی ہے اس کو میں اپنا ساتھ پڑھنا شروع کرتا ہوں، اور ہمیں کیا کام، ٹھیک ہے جی؟ تو ٹھیک ہے، اپنے فرائض پورے کریں، اس کے بعد درود استغفار کی بھی کثرت ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ بھی جو وقت ملتا ہے تو وہ مختلف تسبیحات ہیں جو ہم خود بھی کرتے ہیں اور آپ کو بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب آپ بھی کر لیجئے تاکہ آپ کے مالی حالات میں بھی بہتری آئے، کیونکہ آج کس کو ضرورت نہیں ہے پیسے کی، یار ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ خوشحال زندگی گزارے۔ لیکن آپ یہی دیکھیں نا کہ اگر ہم اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہیں نکالتے، لوگ کہتے ہیں جی وظائف سے کیا ہوتا ہے، وظائف سے کیا ملتا ہے؟ وظائف سے ہی سب کچھ ملتا ہے۔ وہ حدیث آپ نے سنے، حدیث قدسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر تو میرے ذکر کے لیے وقت نکالے گا تو میں تجھے غنی کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر تو ایسا نہیں کرتا تو پھر میں تیرے ہاتھ کو مشقت سے بھر دوں گا۔ تیرے ہاتھوں کو مشقت یہ ہے کہ آپ محنت تو بہت کریں گے لیکن اس کو رزلٹ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ فرائض پورے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے وقت نکالتے ہیں تو ذکر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے اسماء کا ذکر، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے کلام کو پڑھیں گے، اللہ کی وحدانیت بیان کریں گے، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سورہ توحید پڑھتے ہیں، اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کوئی بھی ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے راضی ہوتا ہے، اور پھر آپ کا جو ہے وہ خوش ہو کے، مالک خوش ہو کے کیا انعام ہی دے گا نا آپ کو، تو انعام وہی دے گا نا جو آپ مانگو گے تو اسی میں سے عطا کرے گا، تو پھر عطا ہوتا چلا جائے گا آپ کو۔ تو آپ کبھی اس طرح سے اپنے آپ کو، بھئی ایک فیکٹری میں آپ کام کرتے ہیں، اس کے مالک کو خوش کرنے کے لیے تو آپ اس کی گاڑی پہ کپڑا بھی لگانا پڑے تو آپ لگاتے ہیں۔ جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، جو ہماری ہر چیز کا مالک خالق ہے، ہمارا مددگار، ہمارا پروردگار، ہمارا رازق، اور اس کو منانے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے آپ اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتے، تو پھر تحف ہے یار آپ پر، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ چلیں جی، بہرحال جلد امیر ہونے کا وظیفہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 10 ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشًا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے، لیکن اس کے پڑھنے کا انداز کچھ سمجھ لیجئے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ 2 ایکسٹرا نوافل ادا کریں گے برائے حاجت، اور اس میں ہر نفل کے اندر ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 بار پڑھیں گے۔ یہ کر کے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اس والی آیت کو اول آخر 3 بار درود ابراہیمی 153 ٹائمز، ایک تو 153 بار اس کو پڑھنا ہے آپ نے، اور پھر آخر میں پھر 3 بار درود ابراہیمی، اور یہ کم از کم آپ 21 دن تک پرفارم کریں، اور پھر اس کے بعد اپنی اسیسمنٹ کریں کہ آپ آج کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور 21 دن کے بعد آپ کی کیا پوزیشن ہے۔ اور یہ اگر آپ کو وہ چیزیں ملنا شروع ہو جائیں جس کا میں نے آپ سے کہا ہے، اور ابھی مطلب سٹارٹ ہو جائے کام 21 دن میں، تو پھر اس کو زندگی بھر چھوڑیے گا نہیں یار، اور کیا چاہیے آپ کو؟ اگر کوئی ایسی آیت، ایسا کوئی عمل، کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے آپ سے اپنے فرائض کو پورا کرنے کے بعد، تو پھر اور کیا چاہیے؟ بہرحال جی، فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، دعاؤں کی ضرورت ہے، تو آپ دعاؤں کے لیے یار
وہ اکثر لوگ کمنٹ کرتے ہیں وہ آپ کو کون ہوتے ہیں یار دعائیں، آپ کیا چیز ہو جو ہم آپ سے دعا کریں؟ بھائی دعا تو ایک چلتا ہوا کوئی گداگر بھی مل جائے نا، کوئی بھکاری، کوئی مجبور انسان، کوئی بے بس، کوئی بے کس، اس سے بھی ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ مدد کر کے اللہ کہ یار بھائی دعا کرنا. تو اگر بھکاریوں کی بھی آپ دعا لے لیتے ہو تو یار اب کم از کم اتنی تو میری اوقات ہوگی، تو آپ میری بھی دعا لے لو، کیا پتہ آپ کی دعا، آپ کے حق میں میری دعا قبول ہو جائے. تو بس اگر ایسا ہے تو اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ بے لوث دعائیں آپ کے لیے ہوں گی. اور مجھ سے رابطہ کرنا ہے واٹس ایپ پہ تو شام 5 بجے سے رات 10 بجے تک کا پاکستان میں ٹائم ہے جی. اور جو میرے دوست دوسرے ممالک سے بات کرتے ہیں بہت زیادہ رابطہ ہوتا ہے، یو کے یو ایس اے اور کینیڈا، بلکہ اب کسی حد تک جو ہے وہ جرمنی سے بھی اور ناروے سے، یہ بہت زیادہ رابطے ہوتے ہیں. تو آپ لوگ صرف ایک کمنٹ کر کے ٹائم لے لیا کیجئے، اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں، سکون سے بات ہو جائے کرے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.